عزیزم عفیف اللہ سلمہ ابن حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد جسیم الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث مدرسہ ھذا کے تشریف لائے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بکرۃ واصیلا والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ سلاما جمیلا، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء علم وعلم الایمان الصلاۃ۔ محترم حضرات، اس حقیر سراپا تقصیر نے آپ کے سامنے ایک مختصر سی حدیث پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز کا ایک نشان ہوتا ہے اور ایمان کا نشان نماز ہے۔ محترم حضرات، دنیا میں بھانت بھانت کے لوگ اور قسم قسم کی پارٹیاں ہیں، کوئی عربی ہے، کوئی ایرانی ہے، کوئی فراسی ہے، کوئی جاپانی ہے، کوئی چینی ہے، کوئی ہندوستانی ہے، کوئی افغانی ہے تو کوئی پاکستانی ہے۔ اسی طرح سے آپ کے ملک میں مختلف پارٹیاں ہیں، کسی کا نام کانگریس ہے، کسی کا نام کمیونسٹ ہے، کسی کا نام جن سنگھ ہے، کسی کا نام سوشلسٹ ہے۔ باوجود یہ کہ ان پارٹیوں میں آپ ہی کی طرح کھاتے پیتے انسان شامل ہیں، مگر ان کی الگ الگ نشانیاں ہیں اور آپ انہی نشانیوں سے دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ فلاں کہاں کا رہنے والا ہے اور فلاں کون سی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ تو گفتگو ہوئی ان چیزوں کے بارے میں جو ہماری نگاہوں سے گزرتی ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اور مگر ان کے کچھ نشانات ہیں جن سے ان کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر ہوا دکھتی نہیں، مگر جب پتیاں ہلتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے۔ اسی طرح کفر، نفاق، فسق اور ایمان جیسی چیزیں ہماری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، مگر کچھ علامتیں ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کون مخلص ہے اور کون مومن، اور کون منافق ہے اور کون فاسق۔ اس حدیث میں ایماندار کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ ہے چند مخصوص دن کے لیے، حج و زکوٰۃ صرف دولت مند کے لیے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جو سال کے ہر دن میں امیر ہو یا غریب، دولت مند ہو یا فقیر، عالم ہو یا جاہل، سب پر فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جس آدمی نے قصدن نماز چھوڑ دی اس نے کافروں والا عمل کیا، یعنی کہ مسلمانوں کا کام نماز چھوڑنا نہیں ہے، مگر افسوس آج کا مسلمان اس موٹی سی بات پر دھیان نہیں دیتا اور اپنے سے ایک ایسے عمل کو دور رکھتا ہے جو اس کے مسلمان کہلانے کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان کہلانے کا ذلیل و خوار ہے، دنیا میں ذلت و نکبت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم آخرت کے ان کامیابی کا منہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارا کام کہنا ہے، کاش آپ سنیں اور اس پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔